والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ جب تک میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کی صحت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کیمرے کی لائٹ زیادہ پڑ رہی ہے تو آپ کے چہروں کی زیارت نہیں ہو رہی، اگر آپ تھوڑا قریب تشریف لے آئیں گے تو میرے لیے ذرا آسانی ہو جائے۔ اس طرح سے آپ کے صدقے ہمیں بھی دکھائیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی زیادہ لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا، چند ایک محبت والی باتیں اور چند ایک اصلاح کی باتیں وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے۔ آج ہم سب کا یہاں حاضر ہونا ہمارے بھائی محترم محمد کامران اختاری ان کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں ہے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں کامران بھائی، ان کے گھر والے۔ یہ تو ماشاءاللہ ویسے بھی ایک دینی لحاظ سے شوق رکھنے والے، دینی جو ہے وہ ذہن رکھنے والے افراد ہیں، اور انہوں نے شادی کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی اس محفل کو سجا کر گویا ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ڈھول بجا کر اور گناہ کر کے شادی ہو سکتی ہے تو نبی کا اور خدا کا ذکر کر کے بھی شادی ہو سکتی ہے۔ خوشی نہیں ہوئی آپ کو؟ سبحان اللہ۔ آج پریشان سردی زیادہ تو نہیں؟ سہمے لگ رہے ہیں، شاید شادی کے موقع میں پہلی محفل کوئی عجیب سا ماحول لگ رہا ہے۔
شادی خوشی کا موقع ہے، جی جی خوشی کے موقع پہ خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے۔ سبحان اللہ، خوشی کے موقع پہ خوشی کا اظہار کرنا، ذرا مسکرا کے بولے نا ایک بار سبحان اللہ۔ آج ہمیں شادی کے موقع پہ محفل عجیب لگتی ہے، بعض تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کوڑی شریف تھوڑی ہے محفل کرانی، کوئی شادی ہے کوئی ڈھول مارو، کوئی فلانے نچنے والے بلاؤ، یہ کرو وہ کرو، پھر ہم کہتے ہیں جی شادی ہوئی ہے۔ لیکن آپ خود سمجھ سکتے ہیں نکاح کرنا سرکار کی سنت ہے، اور طریقہ ہم وہ اختیار کرتے ہیں جو سرکار کو ناراض کرنے والا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے بھائی کی بیٹے کی شادی ہے اور اس نے کام وہ کیا ہے جو سرکار کو ناراض کرنے والا نہیں، سرکار کو راضی کرنے والا ہے، تو خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ چند ایک باتیں آپ کی بارگاہ میں جو عرض کروں گا بڑی محبت کے ساتھ انہیں سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چچا آپ کی کفالت کیا کرتے تھے، اور خاندان بڑا تھا۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اب جوانی کی طرف تھے، تو ایک روز ابو طالب نے کہا کہ آپ یوں کریں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جائیں، وہ اپنا مال مختلف لوگوں کو دے کر ملک شام روانہ کرتی ہیں، تجارتی قافلے بھیجتی ہیں، تو لوگ ان کا مال لے کر جاتے ہیں تو لوگوں کو بھی نفع ہوتا ہے، حضرت خدیجہ کو بھی نفع ہوتا ہے۔ تو آپ ان کے پاس جائیں اور کہیں کہ میں بھی آپ کا مال لے کر جاتا ہوں، مداربت کر لیں، اور یوں نفع جو ہے وہ آدھا آدھا ہو جائے گا، تو یوں ہمارے جو معاملات ہیں آسانی کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا میں خود ان کے پاس نہیں جاؤں گا، مجھے امید ہے میرا رب انہیں میرے پاس بھیجے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا فرمایا ویسا ہی ہوا، کیونکہ آپ کی دیانت، آپ کی امانت داری مشہور تھی، اور بچہ بچہ آپ کو صادق و امین کہتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام بھجوایا کہ آپ میرا مال لے کر جائیں، جتنا نفع میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے زیادہ دوں گی۔ یہ بات چیت ہوئی حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مال لے کر قافلہ تیار ہوا اور ملک شام کی طرف سفر شروع ہوا۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک غلام ہے میسرہ، آپ نے چلتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میسرہ تم حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہو تو رستے میں ان کی نافرمانی نہیں کرنی، جیسا یہ کہیں گے ویسا کرنا ہے، اور ان کی فرما برداری کرنی ہے، ان کے پیچھے پیچھے رہنا ہے، ان کی بات ماننی ہے، ایک غلام کی حیثیت سے تم نے جانا ہے۔ اب یہ تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا ہے، اور چچا نے نصیحت کی قافلے والوں کو اور یہ کہا کہ میرا بھتیجا ہے، ذرا اس کا خیال رکھنا۔ قافلے والے تو جاتے رہتے تھے نا، پہلے ان کا معمول تھا، تو کہا میرے بھتیجے کا خیال رکھنا، اور قافلہ جب نکلا نا تو
تو نکلتے ہوئے قافلے کی شان کیا تھی؟ سرکار علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں، اوپر بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے، بادلوں نے سایہ کیا ہے، اس شان کے ساتھ یہ قافلہ چلتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ملک شام پہنچتے ہیں اور مختلف لوگوں سے سودا کیا جاتا ہے۔ ایک شخص سے آپ نے سودا کیا، وہاں کے لوگ جانتے تھے کہ جو عرب کے رہنے والے ہیں، مکے کے رہنے والے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو آپ علیہ السلام بھی مکے کے رہنے والے، آپ نے ایک شخص کے ساتھ سودا کیا نا، تو وہ کہنے لگا اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو لات و عزا کے نام کی قسم کھائیے، پھر میں آپ کی بات تسلیم کروں گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا تو فرمایا میں بتوں کے نام کی قسم نہیں اٹھاتا، میں ایک خدا کو ماننے والا ہوں، میں ایک خدا کا نام لینے والا ہوں۔ جب اس بندے نے یہ بات سنی نا تو میسرہ پاس ہی کھڑا تھا، اسے جانتا تھا، کہنے لگا میسرہ یہ شخص کون ہے؟ تو میسرہ نے جب تعارف کروایا تو کہنے لگا اے میسرہ مجھے لگتا ایسے ہے وہ خدا کا جو آخری نبی مکے میں آنے والا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ یہی شخص ہوگا۔ اب یہ میسرہ یہ ساری باتیں سن رہا ہے اور رستے کے اندر جو برکتیں ظاہر ہوئی میسرہ نے وہ بھی سنی۔ وہ کہنے لگا میسرہ یہ شخص وہی لگتا ہے جسے اللہ نبی بنائے گا، نبوت عطا کی جائے گی، اور ان قریب مجھے لگتا یہ ہے یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے بتوں کے نام کی قسم کھانے سے انکار کر دیا۔ اب اسی طرح ملک شام کے اندر ایک راہب رہتا تھا، اور مکے والے جب وہاں جاتے تو اس سے بھی ملاقات کرتے، اور وہ راہب مکے والوں کو، عرب کے رہنے والوں کو جانتا تھا، قبیلوں کو جانتا تھا، لوگوں سے واقف تھا، لوگ اس سے حالات پوچھتے، خوابوں کی تعبیر پوچھتے، اور یوں ان کی آپس میں بات چیت ہوتی تھی۔ جس جگہ اس راہب کا درجہ تھا جہاں وہ عبادت کیا کرتا تھا اس کے قریب ایک درخت لگا تھا، اس کے درجے کے قریب ایک درخت تھا، اور اس درخت کی شان پتہ کیا تھی؟ اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی کے سوا کوئی نہیں ٹھہرا۔ قافلے میں آئے، سفر میں آئے، اس درخت کے نیچے جب بھی ٹھہرے تو اللہ کے نبی ٹھہرے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے وہ جو قافلہ تھا، آپ وہ تجارت میں مصروف ہیں، تو میسرہ کہنے لگا کہ فلاں راہب ہے، واقف ہے، میں اس سے ملاقات کر کے آتا ہوں، ذرا حال احوال پوچھ کے آؤں، سلام کر کے آؤں، مل کے آؤں۔ حضور فرماتے ہیں چلو میں اس درخت کے نیچے ٹھہرتا ہوں، تو ملاقات کر کے آ۔ آپ نے اس درخت کے نیچے قیام فرمایا، قافلہ رکوایا، سامان رکھوایا، اور میسرہ اندر ملنے کے لیے گیا۔ راہب باہر آیا اور آ کر سوال کرتا ہے میسرہ یہ جو شخص اس درخت کے نیچے آ کے ٹھہرا ہے مجھے بتا تو صحیح یہ شخص کون ہے، مجھے بتا یہ شخص کون ہے؟ تو میسرہ کہتا ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ میرے سردار ہیں، حضرت خدیجہ کا مال لے کر آئے ہیں، تجارت کی غرض سے آئے ہیں، مکے کے رہنے والے ہیں، قریش سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ سامان تجارت لے کر آئے۔ وہ میسرہ سے جب یہ بات سنتا ہے راہب کہنے لگا اے میسرہ مجھے تو یہ شخص عام نہیں لگتا، میں نے جو پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے، میرا علم جو کہتا ہے، جو میں نے پڑھا ہے، مجھے لگتا یہ ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ اللہ کا آخری نبی ہے، اللہ کا آخری نبی ہے۔ پھر اس نے سوال کیا میسرہ میں جانتا ہوں خدا کا جو آخری پیغمبر ہوگا ان
کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی علامتیں کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔ اے میسرہ تو ان کے ساتھ سفر کر کے آیا ہے، مجھے بتا افی عینیہ حمرا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ کہتا ہے ہاں ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں، جب سو کر اٹھتے ہیں زیادہ سرخ ہو جاتے ہیں اور ہر وقت آنکھوں میں سرخ ڈورے رہتے ہیں، بڑی پیاری آنکھوں والے ہیں۔ وہ گولڑے کے تاجدار نے کیا کہا تھا؟ مکھ چند بدر شاشانی یہ، متھے چمکے لاٹ نورانی یہ، کالی زلف تے اکھ مستانی یہ، کالی زلف تے اکھ مستانی یہ، مخمور اکھی ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچ آکھاں دے رب دی میں شانہ تھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا۔ میسرہ کہتا ہے ہاں ہاں ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں، ان کی آنکھیں سرخ رہتی ہیں، وہ کیسی پیاری آنکھیں ہیں، کیسی پیاری آنکھیں ہیں۔ شاعر بڑے پیار سے نقشہ کھینچتا ہے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جنہیں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا محبوب نہیں دٹھا، تو اجے میرا محبوب نہیں دٹھا، جنہوں وے کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نکاب اٹھاوے، توبہ توبہ حسن سجندہ، توبہ توبہ حسن سجندہ، آتے چالنا چلی جاوے، جے نکلے سوہنا سیر چمن دی، دردی لف لف جاوے، جے رکھے سوہنا ہاتھ پھلان دے ویچے، ہاتھ پھلان دو ود جاوے، دردی بجلی لشک نہ مارے، دردی بجلی لشک نہ مارے، متاں بے ادبی ہو جاوے، کیے جاز نظر میں چھو دے، کیے جاز نظر میں چھو دے، جیڑا آوے وک جاوے، علم خدا نے اینا دیتا، علم خدا نے اینا دیتا، عقلہ وک نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی، علمہ وک نہ آوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر آیا۔ کہتے ہیں ان کی آنکھوں میں سرخی ہے، کہتا ہے ہاں ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں۔ اب وہ اپنے جگہ سے ہٹتا ہے اور آتا ہے مصطفیٰ کے قدموں میں، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اگر آپ وہی ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں تو پھر میں نے ایک نشانی دیکھنی ہے۔ فرمایا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا اپنی پشت سے کپڑا ہٹائیے، میں مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے کپڑا ہٹا دیا، محمد الرسول اللہ کی جب زیارت کرتا ہے اس راہب کی زبان پہ یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ وہ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ کہتے ہیں آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اور پھر اس نے بات یہیں پہ ختم نہیں کی، وہ کہنے لگا اے میسرہ میری بات توجہ سے سنو، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ کون سے رسول ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تھا لا ينزل بعدی تحت هذه الشجرة الا النبی الامی المکی المدنی صاحب الحوض والشفاعت وصاحب لواء الحمد۔ وہ کہتا ہے اے میسرہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا آج میں اس درخت کے نیچے قیام کر رہا ہوں، میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی اور قیام نہیں کرے گا، اگر قیام کرے گا اللہ کا آخری نبی قیام کرے گا، میرے بعد آخری نبی قیام کرے گا۔ ان کی شان کیا ہوگی؟ مکے کے رہنے والے ہیں، مدینے کو ہجرت کریں گے، قریش سے تعلق ہوگا، ہاشمی ہوں گے، مکی ہوں گے، مدنی ہوں گے، اور رب نے ان کو مقام یہ عطا کیا ہے، رب حوض کوثر کا مالک انہیں بنائے گا، رب شفاعت کا
شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور جو ایک بار پیے گا کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ وہ کہتا ہے اے میسرہ، یہ تو وہ شخصیت ہے جسے رب نبوت عطا کرے گا، یہ اعلان نبوت کریں گے، اور پھر کہتا ہے یہ حوض کوثر کے مالک ہوں گے، یہ شفاعت کرنے والے ہوں گے، قیامت کا میدان ہوگا، لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، مگر یہ جس پہ ہاتھ رکھیں گے، جس کی شفاعت کریں گے، رب اسے جنت عطا فرما دے گا، رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ پھر کہتا ہے یہ لواء الحمد والے ہیں، مطلب کیا ہے؟ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہوں گے، رب انہیں جھنڈا عطا کرے گا، سارے پیغمبر ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سارے پیغمبر ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، انبیاء موجود ہوں گے، اولیاء موجود ہوں گے، علماء موجود ہوں گے، ساری خلقت موجود ہوگی۔ اے میسرہ، جس کے ساتھ تو آیا ہے کوئی عام بندہ نہیں ہے، رب لیوائے حمد عطا کرے گا، قیامت کے میدان میں ساری مخلوق ایک جگہ کھڑی ہوگی اور اس شخص کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ کہا یہ قیامت کا میدان ہوگا، ساری مخلوق کھڑی ہوگی، اور اے میسرہ جس کے ساتھ تو آیا ہے نا، ساری مخلوق اس کی تعریف کر رہی ہو، رب لیوائے حمد عطا کرے گا۔ اور پھر میسرہ نے جب یہ بات سنی، یہ ساری باتیں محفوظ کر رہا، اپنے ذہن میں بٹھا رہے ہیں۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو سودا کیا نا، جتنا نفع پہلے ہوتا تھا رب نے اس سے کئی گنا زیادہ نفع عطا کیا۔ اب یہ سارا مال و اسباب اکٹھا کیا، قافلہ واپس جا رہا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سے میسرہ نے عرض کی اس بار نفع بہت زیادہ ہوا ہے، آپ یوں کریں پہلے جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خوشخبری سنائیں کہ رب نے کتنا نفع دیا، آپ پہلے جائیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام پہلے تشریف لے کر کے میسرہ پیچھے آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مکان کے اوپر والے حصے میں بیٹھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اور نظر رستے پہ ہے، ادھر سے آمینہ کا لال آ رہا ہے، اور انداز کیا ہے؟ سرکار تشریف لا رہے ہیں، بادلوں نے سایہ کیا ہے، بادلوں نے سایہ کیا ہے، اللہ اکبر۔ اب حضرت خدیجہ نے جب یہ منظر دیکھا نا، بڑی حیران ہوئی، عجیب بات لگتی ہے نا، بندہ کوئی آ رہا ہو، بادلوں نے سایہ کیا ہو، ایک عجیب منظر لگتا ہے، ہیبت طاری ہو جاتی ہے بندے پہ۔ آپ پہنچے اور جا کر بتایا رب نے اتنا اتنا نفع دیا۔ اب حضرت خدیجہ کے ذہن میں ایک بات آئی، آپ نے ایک سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ بادل واقعی سایہ کرتے یا میرا وہم ہے، میری آنکھوں کو دھوکا ہوا۔ آپ نے کہا کہ عرض کی کہ میسرہ کدھر ہیں؟ فرمایا وہ پیچھے آ رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ عرض کرتے ہیں اب مقصد کچھ اور ہے، کہا آپ واپس تشریف لے جائیے، اسے بھی اپنے ساتھ لے کر آئیے۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام واپس نکلے میسرہ کی طرف، اور بادل انتظار کر رہا تھا محبوب آئے تو میں پھر اوپر آ جاؤں۔ سرکار واپس آئے، بادل اپنی ڈیوٹی پہ آ جاتا ہے۔ اب حضرت خدیجہ نے دیکھا تو آپ کو یقین ہوا ہاں ان پر رب کا خاص فضل و کرم ہے، خاص فضل و کرم ہے۔ اور حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب سرکار بچپن کے عالم میں تھے نا، چھوٹے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے شیمہ میرے بیٹے کو دھوپ میں باہر نہ لے کے جایا کر، باہر دھوپ ہوتی ہے اور تو میرے بیٹے کو باہر لے جاتی ہے۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں ماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں باہر لے کے جاتی ہوں، دھوپ ہوتی ہے مگر بیٹا باہر جاتا ہے رب بادل بھیج دیتا ہے، سایہ ہو جاتا ہے، ماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب جب یہ ساری خوبیاں دیکھیں اور صاف دیکھے، بشارتیں سنی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھجوایا اور کہا حضور میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان کے جو بڑے تھے ان سے گفتگو کی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، آپ نکاح کر لیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا. اور نکاح کا کیوں کیا جا رہا ہے؟ پاک دامنہ عورت ہے، صادقہ ہے، امینہ ہے، امانت دار ہیں، دھوکہ نہیں دیتی، کردار ستھرا ہے. اور حضرت خدیجہ نے نکاح کیوں کیا؟ صادق ہیں، امین ہیں. اور بعد میں خود ایک موقع پہ کہا انی راغبت فیکا لحسن خلقے کا وصدق حدیثے کا. حضور میں نے آپ سے شادی اس لیے کی تھی، آپ کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، آپ کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم شادی کی محفل میں بیٹھے ہیں. آج شادی کے موقع پر ہمارے کامران بھائی نے اس محفل کو سجایا، آپ اور میں حاضر ہوئے. سوال یہ ہے وہاں شادی کی جا رہی ہے، پاک دامنی کی وجہ سے وہاں شادی کی جا رہی ہے، سچائی کی وجہ سے وہاں شادی کی جا رہی ہے، حسن اخلاق کی وجہ سے وہاں شادی کی جا رہی ہے، اچھے کردار کی وجہ سے. آج ہم اپنے بیٹے کی شادی کر رہے، اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں. ہمارا معیار کیا ہے؟ کیا ہم پاک دامنی دیکھتے ہیں؟ کیا ہم کردار دیکھتے ہیں؟ کیا ہم اسلام دیکھتے ہیں؟ کیا ہم دین دیکھتے ہیں؟ یا فقط حسن دیکھا جاتا ہے، فقط مال دیکھا جاتا ہے، فقط جو ہے وہ پیسہ دیکھا جاتا ہے، فقط خاندان دیکھا جاتا ہے؟ سوال یہ ہے ہم اسلام کے ماننے والے، ہم قرآن کے ماننے والے، ہم مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں. جب ہم بیٹے کی شادی کرتے ہیں، جب ہم بیٹی کی شادی کرتے ہیں، رشتہ دیکھنے کے لیے گئے، کیا کبھی پوچھا کہ بیٹی کو قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا؟ اسے نماز پڑھنی آتی ہے یا نہیں آتی؟ اسے حدیث کا سبق ملا یا نہیں ملا؟ اسے بچوں کی اسلامی تربیت کرنی آتی ہے یا نہیں آتی؟ ہم یہ سوال نہیں کرتے، ہم کبھی نہیں پوچھتے. ہم فقط یہ دیکھتے ہیں لڑکی خوبصورت ہے، جہیز بھی زیادہ ملے گا، خاندان بھی اونچا ہے. ہم نے کبھی غور نہیں کیا جو اولاد ملے گی اس کی تربیت کرنی ہے، اسے قرآن سکھانا ہے، اسے اسلام سکھانا ہے. اور ہم صرف اور صرف پیسہ دیکھتے ہیں، صرف اور صرف خاندان دیکھتے ہیں. اور ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ بچی کو کچھ آتا ہے یا نہیں آتا. اور اگر بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو کبھی غور کیا ہم نے؟ ہم یہ تو دیکھتے ہیں لڑکا باہر ہوتا ہے، جی امریکہ میں ہے، فلاں ملک میں ہے، اتنا کماتا ہے، یہ نوکری ہے. لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کیسے قرآن پڑھنا آتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. کبھی غور نہیں کیا ہم نے ہمارا معیار کیا ہے. ہم مسلمان ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت سے 4 وجوہات کی بنا پہ شادی کی جاتی ہے. تم نے دین والی کو پسند کرنا ہے، دین والی کو. ہم جا کر سب سے پہلے کبھی سوال کیا اگر کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے گئے جی بچی 5 وقت کی نماز پڑھتی، کبھی کسی نے سوال کیا ہو؟ یا ہمارے گھر میں آگے کسی نے سوال کبھی نہیں کیا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ ہمارا معیار بدل گیا، ہماری ترجیحات بدل گئی. اور پھر جب شادی کے بعد اس بچی کو کچھ آتا نہیں نا، پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں تیری ماں نے سکھایا کی، تیرے یہ نہیں پتا وہ کارن کی عزت کی میں کرنی ہے، شوہر کی عزت کس طرح کرنی ہے. شادی سے پہلے کہتے ہیں میری دلہن تو چاند کا ٹکڑا ہے، چاند کا ٹکڑا. اور جب گھر آ کے وہ اپنے سارے معاملات ظاہر کرتے ہیں، اسلامی تربیت جو نہیں، گھر والوں نے دین جو نہیں سکھایا، تو وہی دلہن جو کل تک چاند کا ٹکڑا تھی اب کہتی ہے تے ڈین ہے، ڈین یہ ماں نے سارے کرتوت سکھا کے ٹورے نے. پھر ہم یہ کہتے ہیں ہاں اگر اس وقت پوچھا ہوتا نا اس کی دینی تربیت ہے یا نہیں، اسے گھر چلانا آتا ہے یا نہیں آتا، شوہر کے حقوق پتہ ہے یا نہیں پتہ، بچوں کی تربیت کرنی آتی ہے یا نہیں آتی، پھر یہ بات ہماری زبان پہ نہ آتی. اور بڑی معذرت کے ساتھ جب ہم نے شادی کی تھی نا
تو ہم نے لاکھوں اڑائے تھے خسرو کے نچانے پہ، ہم نے لاکھوں اڑائے تھے بد نگاہی کے ماحول بنانے پہ، اور ہم نے فضول خرچی پہ سب کچھ اڑایا تھا۔ شرابیں پی گئی تھی، لڑکے اور لڑکیوں کی اکٹھی مہندی نکالی گئی تھی۔ بڑی معذرت کے ساتھ اللہ سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت سلامت رکھے، لیکن کیا شادی کے موقع پہ ہمارے خاندانوں کے اندر یہ کام نہیں کیے جاتے؟ اس وقت ہماری غیرت کہاں جاتی ہے؟ خاندان کی بیٹیاں، بہویں، مائیں سب بیٹھی ہیں، اور مووی والے کو ہم خود پیسے دے کر آتے ہیں اور باقاعدہ ٹائم لیتے ہیں، اسے ایڈوانس دیتے ہیں، اپنی جیب سے حلال کمائی سے دیتے ہیں کہ جی فلاں تاریخ ہماری شادی ہے، تم نے ہمارے گھر آنا ہے، مووی بنانی ہے۔ یعنی ہم اسے اپنے ہاتھ سے پیسے دے کر آتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ کسی پہ ہٹ کرنا مقصد نہیں، سمجھانا مقصد ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی دے۔ گویا ہم اسے کہہ کے آتے ہیں یہ پیسے پکڑو، فلاں دن ہمارے خاندان کی عورتیں میک اپ کریں گی، باریک لباس پہنیں گی، اونچے چاک والے قمیض ہوں گے، بازو بغیر قمیض ہوں گے، اور تم یہ پیسے پکڑو آ کر ان کی مووی بنانا۔ کیا یہی نہیں ہوتا؟ آج اگر کسی کی ماں بہن بیٹی کو اللہ سب کی عزت سلامت رکھے، کوئی غلط نگاہ سے دیکھے، کوئی رستے میں غلط حرکت کرے، ہماری غیرت جاگ جاتی ہے، جاگنی بھی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے شادی کے موقع پہ وہ غیرت کہاں جاتی ہے؟ شادی کے موقع پہ وہ خاندان کے بڑے بوڑھے وہ کدھر جاتے ہیں؟ اور جب ان کو کہا جائے حضرت یہ کیا ہو رہا ہے، یہ شراب بھی جا رہی ہے، یہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے کیا کر رہے ہیں، تو وہ آگے سے کہتے ہو جی شادی ہے پتر خوشی کا موقع ہے، کر رہے ہیں، 2 دیہڑے تھے، یہاں 2 دن کی بات ہے، یہاں گھنٹے میں کایا پلٹ جاتی ہے، یہاں چند سیکنڈ لگتے ہیں، اور پورے کا پورا خاندان اس گناہ میں ہوتا ہے۔ کوئی بدنگاہی کی پرواہ نہیں، کوئی شراب کی پرواہ نہیں، کوئی خیال نہیں کیا جاتا، اور پھر جب دلہن گھر میں آتی ہے تو پہلے چاند کا ٹکڑا اور اب ڈین بن جاتی ہے۔ اب آ کر وہ جو نحوست ہم نے شروع کی تھی وہ شادی کے بعد نظر آتی ہے۔ اور ہاں خدا کی قسم اگر ماں نیک کردار ہو، ماں رب کو سجدے کرنے والی ہو، ماں خدا کی عبادت کرنے والی ہو، رب کو راضی کرنے والی ہو، تو پھر اس ماں کی تربیت کا اثر بچے پہ ہوتا ہے۔ ماں قرآن کی تلاوت کرے گی بچے پہ اثر ہوگا، ماں قرآن پڑھے گی بچے پہ اثر ہوگا، ماں رب کو سجدے کرے گی بچے کو اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور اگر ماں ہو بی بی فاطمہ جیسی، اگر ماں ہو بی بی فاطمہ جیسی رب کو سجدہ کرنے والی، قرآن کی تلاوت کرنے والی، تو رب بیٹے بھی حسین جیسے دیتا ہے، رب بیٹے بھی حسین جیسے دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ کا کردار کیا ہے؟ حضرت امام عالی مقام کو دودھ پلایا جا رہا ہے، رب قرآن جاری ہے، گھر کے کام کیے جا رہے ہیں، رب قرآن جاری ہے، ہنڈیاں پکائی جا رہی ہے، رب قرآن جاری ہے، گھر کے کام کیے جا رہے ہیں، رب قرآن جاری ہے، دل قرآن کی تفسیر کر رہا ہے کہ قرآن کا فیضان ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قرآن کی لوری دی جاتی ہے، قرآن کا فیضان دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کربلا کی تبدیل کے اندر بیٹے قربان کروا دیے جاتے ہیں، بھائی قربان کروا دیے جاتے ہیں، خاندان قربان کروا دیا جاتا ہے، لیکن قرآن کا فیضان ایسا ہے، قرآن سے محبت ایسی ہے، یہی سر جب امام علی مقام کا سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ آتا ہے، یہ سر پھر بھی قرآن سنا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ یہ قرآن کا فیضان ہے۔ والدہ نے قرآن پڑھ کے لوری دی ہے، اور انہوں نے رب کا دین بھی بچایا ہے، اور جاتے ہوئے نیزے کی نوک پہ قرآن بھی سنایا ہے۔
یہ قرآن کا اثر. میں اپنے بیان کے اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں. آج اگر ہم یہ کہ حضور یہ کون سا دور ہے جی، آج کے اس دور میں یہ باتیں کہاں سے آ گئیں، تو سوال یہ اگر آج کے اس دور میں یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ہمارا بچہ 5 وقت کا نمازی تو بن سکتا ہے. کم از کم ہمارا بچہ اسے قرآن کی تعلیم تو دی جا سکتی ہے. آج کے اس دور میں کیا رب کا فضل نہیں، کیا رب کا کرم نہیں، کیا رب نے اپنی عطائیں روک لی، کیا رب کا قرآن نہیں ہے؟ آج بھی اگر کوشش کرو، آج بھی اگر ہمت کرو تو رب نعمتیں دیتا ہے، رب عطائیں کرتا ہے، رب فضل کرتا ہے. والدین کی نیکی کا اثر ملتا ہے. اور کیسا ملتا ہے؟ ذرا محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سنیے گا. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ مدرسے کے اندر آپ کی والدہ آپ کو لے کر جاتی ہیں. مدرسے میں پہلا دن ہے. کہا استاد محترم یہ میرا بیٹا عبد القادر ہے، اس نے قرآن پڑھنا ہے، قرآن یاد کرنا ہے. آپ فرما کے چلی جاتی ہیں. استاد کہتے ہیں بیٹا چلو بسم اللہ شریف پڑھ کے پہلا سپارہ شروع کرتے ہیں. آپ عرض کرتے ہیں استاد محترم یہ پہلا سپارہ مجھے زبانی آتا ہے. آپ استاد کے سامنے یہ عرض کی. آپ فرماتے ہیں مجھے زبانی آتا ہے. استاد کہتے ہیں چلو بیٹا سیقول الصفحہ سے دوسرا سپارہ شروع کرتے ہیں. کہا استاد محترم یہ بھی مجھے زبانی یاد ہے، مجھے زبانی آتا ہے. کہا چلو تلک الرسل سے تیسرا سپارہ شروع کرتے ہیں. کہا یہ بھی زبانی آتا ہے، زبانی سنا دیتے ہیں. کہا چلو لن تنالوا البر سے چوتھا سپارہ شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں استاد محترم یہ بھی مجھے زبانی یاد ہے، مکمل زبانی سنا دیتے ہیں. اول محسنات سے 5ویں سپارے کی باری آتی ہے، وہ بھی مکمل سنا دیتے ہیں. لا یحب اللہ سے 6 سپارے کی باری آتی ہے، وہ بھی مکمل زبانی سنا دیتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا سے 7ویں سپارے کی باری آتی ہے، وہ بھی مکمل زبانی سنا دیا. وَلَوْ أَنَّنَا سے 8ویں سپارے کی باری آتی ہے، وہ بھی مکمل پہلے دن مدرسے میں زبانی سنا دیتے ہیں. یوں چلتے چلتے قال الملأ سے 9ویں سپارے کی باری آتی ہے. استاد کہتے ہیں بیٹا 9ویں سپارے سے شروع کرو. کہا استاد محترم یہ بھی مجھے زبانی آتا ہے، وہ بھی مکمل سنا دیا. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ سے 10ویں سپارے کی باری آتی ہے، وہ بھی مکمل زبانی سنا دیا. چلتے چلتے کیا تذرون سے 11ویں سپارے کی باری آتی ہے. کہا استاد محترم یہ تو مجھے زبانی آتا ہے، مکمل زبانی سنا دیا. وَمَا مِن دَابَّةٍ سے 12ویں سپارے کو شروع کیا جاتا ہے، وہ بھی مکمل سنا دیتے ہیں. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي سے 13واں سپارہ شروع کرتے ہیں، وہ بھی مکمل سنا دیتے ہیں. رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ سے 14واں سپارہ شروع کرتے ہیں، وہ بھی پہلے دن مدرسے میں زبانی سنا دیتے ہیں. پھر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی سے 15واں سپارہ شروع کیا جاتا ہے، مکمل زبانی سنا دیتے ہیں. قال علم اقل لکا سے 16واں سپارہ شروع کرتے ہیں، وہ بھی زبانی سنا دیتے ہیں. اقتربا سے 17واں سپارہ شروع کرتے ہیں، وہ بھی زبانی سنا دیا. قد افلح المؤمنون سے 18واں سپارہ شروع کرتے ہیں، وہ بھی زبانی سنا دیتے ہیں. اب پڑھنے کے بعد 18 پارے سنا چکے رک جاتے ہیں. استاد کہتے ہیں بیٹا آگے بھی سناؤ، آگے بھی پڑھو. مگر آپ کہتے ہیں استاد محترم نہیں مجھے 18 پارے زبانی یاد ہے، اس سے آگے آپ نے پڑھانا ہے. کہا بیٹا ایک بات تو بتاؤ، آج مدرسے میں پہلا دن ہے، تیری ماں یہ کہتی ہے کسی استاد کے پاس نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی سے پڑھا نہیں ہے، یہ 18 کہاں سے یاد کر کے آیا ہے؟ کہا استاد محترم میری ماں 18 پارہ کی حافظہ ہے. جب میں والدہ کے بطن اثر میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں قرآن پڑھا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، قرآن پڑھتی تھی. اے استاد محترم میں نے والدہ کے بطن اثر میں رہ کے ماں سے سن سن کے 18 یاد کر لی ہے. ماں سے سن سن کے یاد کیے.
ماں مخصوص دنوں میں جو بھی کام کرتی ہے بیٹے پہ اثر ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو دین سنایا ہے، سائنس بھی مانتی ہے. سائنس کی تحقیق کا وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں آس پاس جو بھی آوازیں آتی ہیں نا، بچہ ان سے مانوس ہوتا ہے، بچے کو آوازیں سنائی دیتی ہیں. تو ذرا غور کیجئے، اگر ماں قرآن پڑھ کے سوئے گی نا تو بیٹے کو قرآن کی برکتیں ملیں گی. اور اگر ماں 3 گھنٹے کی فلم دیکھ کر سوئے، ماں ڈرامہ دیکھ کر سوئے اور پھر یہ کہے کہ میرا لال میرے قدم بھی چومے، میرا لال حافظ قرآن بھی مرے، میرا لال عالم دین بنے، میرا لال شادی بھی میری مرضی کی کرے، میرا لال میری بات بھی مانے، شادی کے بعد بھی میری عزت کرے، تو ہم نے تو اسے دین سکھایا ہی نہیں. ہم نے تو کہا تھا نہ پتر نہ مولوی نہیں بننا، نہ میرا پتر نہ مولوی نہیں بننا، کھائیں گا کتوں. یہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں، یہ عام جو لوگوں میں ایک بات مشہور ہے، غلط ہے یا صحیح ہے اس کو چھوڑے، کہتے مولوی کھاندے بڑا ہے، مولوی بڑا کھاندے ہے. اور جب ان سے کہتے ہیں اپنی اولاد میں بھی مولوی بناؤ تو کہتے ہیں کھائے گا کتوں، ہے نا جی بات. کہتے ہیں کھاندے بڑا ہے، کبھی بیٹے کو مدرسے میں داخل کراؤ، عالم بناؤ، دین پڑھاؤ، تو کہتے کھائے گا کتوں. رزق خدا نے دینا ہے. اللہ اکبر. جو قسمت میں لکھا ہے نا، رب دین پڑھے گا، یہ بچہ دین پڑھے گا، رب پھر بھی دے گا. اور اگر قسمت میں نہیں نہ لکھا تو یہاں پر بھی لقمہ آئے گا، رب اسے بھی زمین پہ گرا دے گا. کیا ایم اے کیے ہوئے ہمیں دھکے کھاتے نظر نہیں آتے؟ کیا ایم اے کیے دھکے کھاتے نظر نہیں آتے؟ کیا ڈگریوں والے دھکے کھاتے نظر نہیں آتے؟ ہاں، جس نے دین پڑھا ہے، اپنی زندگی دین کے لیے وقف کی ہے نا، رب اسے تنہا نہیں چھوڑتا، رب اس میں فضل و کرم کرتا ہے. آج اگر دین سکھائیں گے، قرآن کی تعلیم دیں گے، تربیت اچھی کریں گے اور شادی کریں گے کسی نیک خاتون سے، نیک لڑکے سے، تو خدا کی قسم وہ بچہ ہمارے لیے دنیا میں بھی سکھ کا سبب ہوگا، آخرت میں مغفرت کا سبب بن جائے گا. تو لہذا پیارے محترم اسلامی بھائیوں، شادی کے موقع پہ ایسے کام نہ کیے جائیں کہ 6 مہینے کے بعد طلاق ہو جائے. ہم کوئی بھی نیک کام شروع کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے اچھا نیک کام سے ابتدا. دکان کھولتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کے تالا کھولیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، برکت ہو. بات ہے تو روک سکتا تھا، بے خاندان کے بڑے ہوتے ہیں روک سکتے ہیں. باپ ہے، ماں ہے، چچا ہے، بڑا جس کی بات سنی جاتی ہے، وہ کہہ دے بھائی نہیں، گناہ کا کام نہیں ہوگا، کام ہوگا اللہ رسول کو راضی کرنے کا. جو کر سکتا ہے قیامت والے دن اس سے سوال کیا جائے گا کیوں نہیں کیا. یہ بہانے یہاں پہ ہیں، رب کے سامنے بہانہ نہیں چلے گا. تو اس لیے محترم اسلامی بھائیو، آئیے دین کی طرف آئیے. اپنے معاملات، کاروبار، شادی، خوشی، غمی، لین دین، جو بھی معاملات ہیں دین کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ اس میں سکون، چین اور رب کی رضا ہو. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ فرمائے، ہمارے کامران بھائی کی شادی کو حقیقت میں شادی خانہ آبادی بنائے. اور میں آخر میں دعا دوں گا، آپ کو یہ پیغام دوں گا، الحمدللہ جس ہستی سے ہمیں یہ پیغام ملا، یہ سوچ ملی، یہ فکر ملی، الحمدللہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے یہ سوچ دی، یہ پیغام دیا، یہ فکر دی کہ لوگوں شادی ہو، غمی ہو، خوشی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم نے شریعت کے دامن کو تھام کے رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر، صحت و عافیت والی عطا فرمائے اور ان کی بنائی ہوئی تحریک دعوت اسلامی ہے، اس ماحول سے منسلک ہوں، مدنی چینل اپنے گھروں میں چلائیں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، حافظ قرآن بنائیں، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ میں داخل کروائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی عقیدہ بھی مضبوط ہوگا، عقیدہ بھی وہ اہل بیت کا بھی خادم ہوگا، صحابہ کا بھی نوکر ہوگا. وہ یا علی کے نعرے بھی لگائے گا، یا علی کے نعرے بھی لگائے گا اور یہ بھی کہے گا
حضرت معاویہ حضرت ابو سفیان ہر صحابی نبی ہاں اس در سے وابستہ ہو جاؤ، صحابہ کا پیار بھی آئے گا، اہل بیت کی نوکری بھی آئے گی، اور انشاءاللہ اعمال بھی درست ہوں گے۔ سادہ سی بات ہے، اس در سے جڑ جاؤ، ظاہر بھی ستھرا ہو جائے گا، رب باطن کو بھی پاک کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماحول کے ساتھ استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوشی کا موقع ہے نا، تو مولوی بھی خوشی کر دے، ٹھیک ہے؟ ہم مولوی کیسے خوشی کرتے ہیں، دین والے کیسی خوشی کرتے ہیں؟ ہم خوشی یہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان دونوں میاں بیوی کو آپس میں پیار عطا فرما۔ ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ انہیں بھی مدینہ دکھا، ان کی اولاد کو بھی مدینہ دکھا۔ آئیں اب ہم اپنے کامران بھائی کا سیرہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اچھی اچھی دعاؤں میں آپ بھی شریک ہو جائیں۔ اسے ہم کہتے ہیں مدنی سیرہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مدنی سیرہ۔ آپ بھی شامل ہوں گے؟ آئیے سارے مل کے پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے بھی ابھی آتے صفحہ چھوڑ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا